صحیح ہے. شروع کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ نساء آیت نمبر 95 اور پیج تقریباً 94. تو درس کے پہلے ایک مختصر سی بات شب برات کے تعلق سے، بس اس اہم نقطے کو آپ یاد رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں. شب برات جو ہے اس کا ذکر کہاں ہے، کیسے انہوں نے اسے یعنی عوام جو ہے کیسے غلط فہمی کا شکار ہو گئی. دیکھیں کلام پاک میں سورہ قدر نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہے نا. وہاں پر کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر. اسے نوٹ رکھ کیجئے، من کل امر، سارے معاملات لے کر فرشتے اترے. معاملات یعنی کیا، پیدائش لوگوں کی، اموات، شاید سب فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ کس بارے میں ہے، لیلۃ القدر. اب سورہ دخان میں بھی یہی چیز ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اب وہاں کیا ہے، فیہا یفرق کل امر ہے، وہاں پر بھی وہی معاملات. تو وہاں پر بھی من کل امر ہے، یہاں پر بھی کل امر ہے. تو ایک ہی رات ہے، چاہے سورہ دخان کی آیت لیں چاہے سورہ قدر کی. بیان کیا جا رہا ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے. اب عوام نے نہ جانے ضعیف حدیثوں کا سہارا لیتے ہوئے شعبان کی نصف شعبان کیسے اس کا کیسے شکار ہو گئے. تو وہ ایسا تعارض کلام پاک میں نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی 27 شب جسے آپ شمار کرتے ہیں یا اس کی جو مخصوص رات ہے لیلۃ القدر، اس کے بارے میں یوں بیان کریں کہ سارے معاملات اسی وقت نازل ہوتے ہیں، پھر یوں کہیں کہ نصف شعبان کو ایسا ٹکراؤ تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ غلط ہے، بدعت ہے. جو احادیث ہیں، نہ نصف شعبان کو نہ کوئی روزہ ہے نہ کوئی عبادت ہے. اتنا نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں. 2 آیتیں میں بتا چاہوں گا، آرام سے مل سکتے ہیں آپ کو، سورہ دخان میں اور یہ سورہ قدر تو سبوں کو یاد ہے. اب ہم درس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لا يستوي یعنی برابر نہیں ہو سکتے. القاعدون من المؤمنین، بیٹھنے والے مومن، بیٹھ کر رہنے والے. غیر اولی الضرر، تو اس میں کلمہ لا یستوی اسے سمجھنا ہے اور غیر اولی الضرر کو سمجھنا ہے. غیر اولی الضرر کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمانی ہے کلام پاک میں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، ترجمانی کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ بغیر عذر کے، لیکن بغیر عذر کے پیچھے بیٹھنے والے لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ ایسے کیسے ترجمہ ہوا بغیر عذر کے؟ ضرر کے معنی یہ ہوتے ہیں کیا، تکلیف ہے نا. تو قصہ غزوہ تبوک کا قصہ نہیں چل رہا ہے، وہ تو سورہ توبہ میں ہے. لیکن جہاد میں کا جب اعلان ہوا تو آگے آ رہا ہے والمجاہدون فی سبیل اللہ. تو کچھ لوگ تو نکلے، کچھ لوگ پیچھے بیٹھے رہے. تو پیچھے بیٹھے رہے بغیر عذر کے. تو کیسے ترجمانی ہوئی کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، اس لیے ترجمانی ہوئی کیا، بغیر عذر کے.
اچھا لا استوی یعنی کیا؟ لا استوی ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، سو استو، ہمارے یہاں کہتے ہیں استو برابر ہو جاؤ نماز کے لیے، یہاں کہتے ہیں سو الصفوف صفیں سیدھی کرو، تو اس کے معنی برابر۔ ہم کہتے ہیں زوال یعنی استوا جب ہوتا ہے سورج درمیان میں آتا ہے تو کہتے ہیں استوا، زائل ہوتا ہے تو زوال، تو برابر نہیں ہو سکتے کون؟ بغیر عذر کے پیچھے جو رہ گئے جہاد میں نہیں نکلے وہ، اور مجاہدون، اور کون؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ تو ابھی دو جماعتیں ہوئی، ایک جماعت جو پیچھے رہ گئی، اس میں نام آتا ہے کعب بن اشرف، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ پیچھے رہ گئے تھے بغیر، اور یہ قصہ بیان نہیں کرنا ہے، قصہ سورہ توبہ میں ہے تفصیل سے، یہاں صرف جو بات ہے اصل اسے سمجھانا ہے۔ جب مدینہ واپس آئے تو انہوں نے سچ کہا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا مجاہدین کے بارے میں یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال اور جان، آپ کو یاد ہوگا ان کے لیے نفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جہاد کے لیے جو جاتا ہے وہ مال اور جان، وہ واپسی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، ورنہ جو واپسی کے لیے جاتا ہے اس کو خرجہ، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو اسے نہ اپنی جان کی فکر نہ اسے اپنے مال کی فکر، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے دیکھیے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اب پھر ذکر آیا مجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت بخشی انہیں بیٹھنے والوں پر درجہ کے لحاظ سے، درجتاً، نوٹ کر لیا اسے۔ لیکن اب دیکھیں آگے، اس لیے مجھے سمجھانا، اس لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا حسنہ، بھلائی۔ دیکھیے اللہ کی صفات کے ساتھ آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو یہ حسنہ ایک تو ہے حسنہ نیکی، لیکن نہیں، نیکی انسان جو کرتا ہے، اور حسنہ اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے خوشحالی، تو یہ بھلائی، تو فرق ہے حسنہ میں اور حسنہ میں، ٹھیک ہے۔ کلن یعنی کیا؟ جو پیچھے بیٹھے رہے بغیر عذر کے، یہ اصل نقطہ سمجھانا ہے، اور جو شامل ہوئے وہ۔ اچھا پھر مزید وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اب دو دفعے ذکر کرنے کے بعد تیسری دفعے صرف مجاہدین، اب وہ باموالہم وانفسہم کی ضرورت نہیں، لیکن بحیثیت اجر کے ان پر فضل بخشا کی نے جو نکلے بیٹھنے والوں پر فضیلت بخشی۔ ابھی دو چیزوں کو سمجھنا ہے، درجہ اور اجر عظیم، تو ہم اس آیت کے سمجھنے والے ہوں گے۔ پھر آگے بھی یہی ہے درجات منہ، تو اسے اگلی آیت میں سمجھیں گے۔ اب اسے سمجھیں گے کیسے؟ کیا اس کی روح کیا ہے کہ جو پیچھے رہے ان کے ساتھ بھی بھلائی، جو چلے گئے انہیں درجہ میں، تو درجہ کسے کہیں گے؟ درجہ آپ جانتے ہیں چیزوں کا بھی درجہ ہوتا ہے اور انسانوں کا بھی، تو چیزیں کسی خاص صفت کی بنا پر ان کا ایک درجہ ہوتا ہے، جیسے ہم فروٹ وغیرہ خریدتے ہیں اس میں درجات ہیں، لبنانی موز، لبنانی فروٹ، اور کھجور میں بھی گسیمی، میٹھی کھجور، ملکی، انسانوں میں بھی فرق ہوتا ہے درجات کا۔ دیکھیے تو انسان کی کوئی ایسی صفت جو اسے ممتاز کر دے، تو اب یہاں ممتاز کیا کہ یہ اپنے جان مال کو لے کر گئے، تو ایسے لوگوں کے درجات مختلف ہوں گے، لہذا جنت میں بھی درجات ہوں گے، کوئی مبلغ ہے، کوئی جہاد کرنے والا ہے، تو یہ درجہ کے معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر بحیثیت درجہ کے بھی انہیں فضیلت بخشی، ایک چیز۔ پھر اجر عظیم، اب درجہ ان کا بلند ہوا، اور اجر، تو اجر عظیم آپ جانتے ہیں، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں، عظیم، سبحان ربی العظیم ہم کہتے ہیں، اور اجر آپ جانتے ہیں کسی چیز کا مقابل۔ پھر فضل کا بھی ذکر آیا ہے، تو یہ فضل کیا چیز ہے؟
ظاہر ہے کہ فضل کسی چیز کے مقابل میں نہیں ہوتا. تو اب میرے ساتھ میں رہیے اسے سمجھنے کے لیے کہ ساروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اور جو جہاد میں نکلے انہیں اجر عظیم بھی، یعنی سمجھیے 2 گنا 3 گنا اجر. تو اسے کیسے سمجھیں گے، ایسا کیوں، اور ان کے ساتھ بھی بھلائی. آپ نے کبھی نام سنا ہوگا فرض عین. ہم تو جانتے ہیں فرض، عوام کیا سمجھتے ہیں فرض، سب جانتے ہیں ظہر کی نماز فرض، عصر کی نماز فرض، جبکہ وہ فرض نہیں ہے، وہ فرض عین ہے. کیا ہے؟ فرض عین. جنازے کی نماز کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. تو اسے اب ہمیں سمجھنا ہے. فرض عین کسے کہیں گے؟ آپ سے مواخذہ ہوگا ہر ایک سے ظہر کی نماز، 5 وقت کی نمازوں کی، اسے کیا کہیں گے؟ فرض عین. فرض کفایہ کسے کہیں گے؟ جیسے جنازے کی نماز. تو اگر کوئی میت مسلم محلے میں ملی جو مسافر ہے، کوئی نہیں جانتا وہ مسلم ہے، تو سارے لوگوں پر، اس محلے والوں پر، بستی والوں پر فرض کفایہ ہے کہ اس کا کفن، دفن، نماز. کفن میں سب آ گیا تو نوجوان بچے حصہ لیتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، قبر کھودتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں. فرض کفایہ. اب کچھ لوگ نہیں گئے، کچھ لوگ گئے. جیسے جہاد میں اصل میں اسے سمجھانا ہے مجھے، کچھ لوگ، لیکن مسائل بھی معلوم ہوں گے آپ کو. کچھ لوگ جہاد میں گئے، کچھ لوگ نہیں گئے بغیر کسی عذر کے. کچھ لوگ بیٹھے رہے، بولے جوان لوگ ہیں دفنائیں گے، کوئی عذر نہیں تھا. تو فرض کفایہ کسے کہیں گے؟ اگر چند لوگوں نے وہ کام کیا تو سب پر سے ساکت ہوا نا. بھائی 25 آدمی گئے، 100 آدمی نہیں گئے، سب پر سے ساکت ہو گیا. اگر نماز کے لیے گئے، اگر قبر کھودنے گئے، مطلب کفن دفن سب. اب ان پر کوئی گناہ نہیں، ان سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی، مگر ان کو کتنا اجر ملے گا جو گئے؟ ہاں، چونکہ ان کے فرض کو انہوں نے ادا کیا. اگر وہ بھی نہیں جاتے تو سب سے مواخذہ ہوتا نا. دیکھیے یہ اور بات ہے کہ جانے کی نماز پڑھو تو ثواب، قبر تک جاؤ تو ثواب، وہ اور چیزیں، لیکن یہ فرض کفایہ کو سمجھنا ہے. تو جہاد بھی فرض کفایہ. جہاد کو کچھ لوگ گئے تو ان کا یہ عمل جہاد کو جانا، جو نہیں گئے ان سے انہوں نے فرض کو ساکت کر دیا. تو یہ مسئلہ آپ نوٹ کر لیں، کس کا؟ فرض عین، فرض کفایہ. تو اس کے ضمن میں ایک اور بتا دیتا ہوں. نجس تو ہم جانتے ہیں نا، نجس یعنی کیا؟ ناپاکی. تو ناپاکی میں بھی ایسی ہے، نجس العین اور نجس نارمل. اب وہ کیا ہے نجس العین؟ بھائی فرض عین تو نجس العین تو سمجھنا ہے نا. بھائی ایک ناپاکی ہے، وہ نجس ہے. پیشاب کے قطرے آپ کے کپڑے پر گرے تو نارمل طریقے سے دھوئیں، 2 دفعے دھوئیں، 3 دفعے دھوئیں، آپ کا جب تک اطمینان ہو جائے. آپ کو اطمینان ہوا کہ 2 دفعے واشنگ میں دھوئے تو یہ نارمل ہے. لیکن نجس العین تو حدیث سے اس میں تنبیہ ملتی ہے کہ 7 دفعے. وہ کیا ہے؟ کلب، کتا. تو نجاست میں فرق ہوا نا، اس میں بھی 1 دفعہ مٹی سے. تو جس طریقے سے فرض عین کی اہمیت ہے اور فرض کفایہ کی اہمیت واضح ہو گئی، اسی طریقے سے نجس العین سے بچنا ہے. اور ایک نجس. اب آپ جب مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کلام پاک میں تو اور احادیث میں جو ہے شکاری کتے اس کی اجازت ہے. تو اس سلسلے میں کم لوگ واقف نہیں کہ بھائی وہ ان کی شرطیں ہیں. وہ شکاری کتا کیسا جو آپ کے لیے شکار پکڑے، اسے آپ بھیجیں، بھیجتے بھیجتے روکیں، وہ واپس آنا چاہیے. اس کا مطلب کہ وہ ابھی آپ کا شکاری کتا ہے نہیں تو نہیں. اس کی پہچان، اس کی اتنی ٹریننگ کریں. اچھا جب وہ شکار پکڑ لیتا ہے وہ سیدھا آپ کی گود میں چھوڑ دیتا ہے، اسے بھی 7 دفعے جہاں پکڑا ہے اس کو 7 دفعے دھوئیں. تو عموماً لوگ کیا جانتے ہیں کہ اس کی جو کتے کی جو رال ہے وہ کسی برتن میں، جیسے کہ حدیث برتن میں منہ ڈالے تو 7 دفعے دھوئیں، 1 دفعے مٹی سے. لیکن اگر اس کا بدن گیلا ہے اور آپ نے ہاتھ پھیر لیا تو پھر آپ کو پھر
7 دفعہ دھونا پڑے گا. تو بہرحال ایک ضمنی مسئلہ تھا, میں نے آپ کو بتا دیا. تو کتا کوئی شکار کے لگا, آج کل تو غیر جو ہیں ان کو تو بستر پر ہی سوتا ہے, لیکن ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, ہمیں معلوم ہونا چاہے. اور کچھ اپنے لوگ بھی کتا پالتے ہیں تو انہیں سمجھائیں نجس العین ہے. اب ہم عہد کرتے ہیں جہاد, فرض عین اور فرض کفایہ. ایک کام جیسے کہ علماء دین, سارے تو علماء نہیں بنتے نا مبلغین, ایک جماعت اگر آپ کے یہاں محنت کر رہی ہے گاؤں میں تو سب کا فرض ادا ہو گیا. تو بڑی اہمیت ہے جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, ان کو دوہرا اجر کیوں ملتا ہے؟ دوسروں کا کام انہوں نے کم کر دیا. اب وہی درجات کے سلسلے میں, درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما. یہ درجات منہ, اللہ کی جانب سے درجات ملے, اور مغفرت اور رحمت, اور اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم. اب دیکھیے 2 دفعہ آیا مغفرت و رحمت, غفور رحیم. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ نہیں کیا ہے یہ غفور, رحمت کیا ہے, مغفرت کیا ہے؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تدبر قرآن. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا کہ انک عفو تحب العفو, عفو بتایا ہے نا کہ بھائی پہلے ہوتا ہے عفو. کیا عفو؟ ہم کہتے ہیں معافی. تو معافی یعنی کیا؟ آپ کے نوکر نے کوئی چیز توڑ دی, آپ نے معاف کیا. مطلب کیا؟ آپ نے نہ غصہ دکھایا نہ ناراضگی جتائی, معاف کر دیا. اسے کہتے ہیں معاف. مغفرت اس کے بعد. ہمارے یہاں مغفرت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ بخشش ہے نا. آپ نے ایک چیز بخش دی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بخشش. تو بخشش کسے کہتے ہیں؟ بلا کسی معاوضے کے. بھائی لوگوں کو اجرت دیتے ہیں اور کسی کو آپ گفٹ ہدیہ دیتے ہیں, اسے کیا کہیں گے؟ بخشش. تو مغفرت اللہ تعالیٰ بغیر کسی عوض کے پھر وہ معاف کرتا ہے. اب اسے کیسے سمجھیں گے مغفرت کو؟ بخشش. ترجمہ صحیح کیے ہیں, حالانکہ وہ فارسی لفظ ہے. دیکھیے قسم کا کفارہ ہے. چلے روزہ اب آ رہے ہیں, جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے, بڑی مشقت ہے, تو کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. اس کا نام مغفرت نہیں ہوا, سہولت ہوئی, آپ فدیہ دیں. قسم کا کفارہ سورہ مائدہ میں, وہ بھی آپ کو یاد ہے 89 میں, وہ کفارہ تو کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین. تو فرق ہوا مغفرت میں اور کس میں؟ کفارے میں اور فدیہ میں. مغفرت بلا کسی عوض کے مغفرت. تو وہ مغفرت و رحمہ. اب رحمت کیا ہے؟ رحمت عفو, مغفرت اکرام بھی آپ جانتے ہیں. آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے تو توقع سے زیادہ اکرام کریں. اللہ بھی کریم ہے, توقع سے زیادہ ہمارا اکرام کریں گے انشاءاللہ, ابھی دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. تو رحمت ان سے بھی آگے ہے, سب چیزوں کا مجموعہ رحمت. یہ میں بار بار بتائے رہتا ہوں, تو یہ نوٹ کر لیں. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں اپنی صفت کہ یہ تو ہماری خاصیت ہے, ہم غفور ہیں, ہم رحیم ہیں. بندے کو چاہے کہ جڑا رہے, لگ جیسا ہو جائے, ہم اسے عفو سے کام لیں گے, مغفرت سے کام لیں گے اور رحمت. اب آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کچھ مسائل بھی بتا دیے, جیسے کہ ہمارا دستور ہے, چونکہ مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے, اور قرآن سے اور سنت سے اس کو منہج بتاتے ہوئے. اب دوسری آیت سنیے گا, تیسری آیت. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا. تجوید فأولئک مأواهم پڑھ رہے ہیں ہم, کیا ہونٹ اس طرح کر رہے ہیں. ہماری قرات کیا انڈین؟ مأواهم, اسے خیال میں رکھیے گا, بڑی محنت کر رہا ہوں میں اس پر. فأولئک میم زبر حمزہ وا, پھر یوں کھولیں مأواهم, وا کے لیے منہ کھلا نا, لیکن ہم ماں کے لیے منہ کھولیں گے تو ایک لفظ بڑھ گیا. تو یہ تجوید اعتبار سے. اب سنیے, اب یہاں جو ان الذین توفاہم الملائکۃ,
فرشتے جن کو وفات دیتے ہیں، وہ ہم وفات کا ہی ترجمہ کریں گے، موت کا نہیں کریں گے، کیونکہ موت اور وفات میں فرق ہے، آپ جانتے ہیں، پھر بھی ہم وضاحت کریں گے۔ تو جب کن کی وفات؟ ظالمی انفسہم، اپنے آپ پر وہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں اسے بھی جاننا ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ تم کہاں تھے؟ فیما کنتم، یہ بھی سمجھنا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بے بس تھے زمین میں، مستضعفین، ہم بے بس تھے، ہے نا۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرو۔ اب سمجھنے کے قریب ہو گئی کون لوگ ہیں یہ۔ فاولئک، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، یا جگہ۔ ماوا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ ٹھکانہ ہے، جگہ۔ وہ سات مسیرہ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ اور جگہ ہے۔ اب اسے بھی سمجھنا ہے بھائی، ٹھکانہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں، عربی میں تو کیا ہے؟ مأوا ہے اور مسیرہ ہے، اسے بھی سمجھنا ہے۔ اسے کہیں گے کیا؟ لغت القرآن۔ چلیے، پہلی بات کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بات ہو رہی ہے جس وقت مدینہ دارالسلطنت اسلامی اسٹیٹ جب بنا تو دیہات سے لوگ آئے، انہوں نے یہی سوچا کہ اب ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے تو ایمان لائے، لیکن کچھ لوگ پھر گئے، چلے گئے۔ لیکن اب کیا ہے، فتح مکہ ہونے کے بعد اب ان ساروں کو جو دور دور کی بستی میں مشرکین کی جگہ پر ہیں، انہیں چاہے تھا کہ آئیں مدینہ، مگر وہ نہیں آئے۔ اب آپ سوچئے کہ 2 افراد 3 افراد ایک فیملی جو مشرکین ساتھ رہ رہے ہیں، دھیرے دھیرے وہ بھی انہی کے طریقے سے ہو گئے۔ اب وہ ظالمی انفسہم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ظالمی انفسہم میں معاشرے کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے لوگوں میں شادی بیاہ میں ہمارے یہاں ہندوانہ رواج چل رہے ہیں۔ اب جب ان کی موت کا وقت آئے گا، اب وہ ایمان تو انہوں نے قبول کیا تھا، اس کا کچھ بھی ان کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ باقی رہا کہ آخرت میں ہوگا، ہم اس سے بحث نہیں کرتے کہ ایمان کی چنگاری تھی نہیں تھی، ہم اس ظاہری بات کو ہم سمجھیں گے اور اس پر کچھ جو مسائل ہیں ہمارے لیے پوچھیں گے، بھائی کہاں تھے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم تو بے بس تھے۔ بے بس کیسے؟ مکے کی حالت بھی آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے بے بس تھے کہ جو بھاگ نہیں سکتے تھے، پکڑ کے وہ لوگ قید کر دیتے تھے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کہیں گے کہ ہم بے بس تھے، تو ان سے کہا جائے گا کہ بے بس تھے، کمزور تھے، اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، ہجرت کیوں نہیں کر کے گئے؟ تو لہٰذا اس وقت لوگوں کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت، آج کل تو کوئی ہجرت نہیں کہیں گے کہ آج کل تو مسائل ہو گئے ہیں کیا۔ اب ہمیں سننا ہے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ، یعنی جو کفر کی حالت پر مرے ان کا ٹھکانہ کیا؟ مأوا، جہنم، اور بہت برا ٹھکانہ۔ بعضوں نے ترجمہ کیا ان کی جگہ رہنے کی کون سی؟ ان کی قیامگاہ کیا؟ جہنم، اور ان کی جگہ کون سی؟ مسیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب مسیرہ ایک جگہ فرمایا، ایک جگہ مأوا فرمایا، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، سمجھے؟ اور یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ آخرت کے بارے میں ہم کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیں کہ یہاں نیک ہے، بد ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ہم کیا جانیں۔ اب سنیے، جہنم ٹھکانہ، آپ جانتے ہیں جو مومن ہیں جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا پا کر پھر کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ یاد ہوگا نا آپ، کئی لوگ ہوں گے اسے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سب کو معاف کرے، تو ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہنم ان کا ٹھکانہ۔ تو ٹھکانہ وقتی طور پر ہوتا ہے، ہمارا بھی یہاں ٹھکانہ ہے، ہماری بھی جگہ ہے، مگر جو موت کے وقت کفر کی حالت میں مرے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت برا مسیرہ، بہت بری جگہ، اس کے بعد کوئی جگہ نہیں۔ تو فرق کیا ہوا مسیرہ میں اور ماوا میں؟ مسیرہ، اس کے بعد کوئی جگہ نہیں۔ اب اگر جو لوگ ایسی جگہ گئے، ایسی جہنم میں، وہ مسیرہ ہے، اب کوئی جگہ نہیں۔ تو دونوں کا فرق واضح ہوا۔ تو یہ ہے قرآن، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ بیان کیا تو اس کے وہی معنی، ہمارے پاس اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، تو وہ ہمیں سمجھانا پڑتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، استثناء کیا جا رہا ہے، کیا استثناء؟ سنیے، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اکرام کہ ہاں جو بے بس تھے مردوں میں سے، ابھی اللہ جانتے ہیں کون بے بس تھے، عورتوں میں سے
ولدان میں سے. اب ولدان کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ بچے. ٹھیک ہے نا. اب بتاتے ہیں. طاقت نہیں رکھتے حیلتن. ہیلا یعنی کیا؟ کوئی تدبیر کسی عمل سے بچنے کی, اسے ہیلا کہیں گے. ہمارے یہاں اور اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس پر بھی ہمیں سمجھنا ہے. ولا یہتدون سبیلا, اور کوئی راہ نہیں پا سکتے تھے. یعنی یقیناً ایسے بھی لوگ تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں, وہ سمیع ہیں, بصیر ہیں. تو استثناء ان سے, فرشتے ان کے ساتھ سختی نہیں کریں گے, تو پھر ان کے لیے جہنم مسیرہ نہیں ہوگا. اگر ان کے کچھ گناہ ہوں گے تو ٹھکانہ ہو, مأوا ہو, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ واضح ہو گئے. اچھا اب سنیے, یہاں پر لفظ ولدان حالانکہ ہم بتا چکے ہیں پہلے, لیکن بار بار اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے. ولدان یعنی کیا؟ ہم نے یا بچے. کون سے بچے؟ کم عمر بچے. ایک تو ہے اولاد. کس کی جمع؟ اولاد. ولد کی. ولدان کس کی جمع؟ ولد کی. دونوں میں فرق ہے بھائی. ایک بیٹا آپ کا 50 سال کا ہے, وہ ولدان نہیں. تو بڑے بچوں کو کیا کہا ہے؟ اس کی جمع کیا؟ اولاد. اور چھوٹے بچے ولدان. تو جنت میں جو ہماری خدمت کے لیے بچے ملیں گے, وہاں کیا ذکر ہے؟ ولدان. اچھا اب ہیلا. ہیلا کسے کہیں گے؟ ہیلا حول. ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا. ہاں یہ تو یاد ہے سبوں کو. اسی حول سے ہیلا. جی اسی حول سے ہیلا. تو ابھی لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا ترجمہ آپ کو یہ ملے گا کتابوں میں کہ نہ کوئی طاقت اور نہ قوت, جبکہ ہیلے کا ترجمہ طاقت ہے ہی نہیں. ہیلا ہم نے کیا کہا؟ تدبیر کرنا کسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے یا کسی برائی سے بچنے کے لیے, ہے نا. اپنے بچوں کو غلط معاشرے سے بچانے کے لیے, اس کا نام کیا؟ تدبیر. عربی لفظ کیا ہے؟ ہیلا. تو ہیلا کے معنی طاقت نہیں. لا حول ولا قوہ, قوے کے معنی طاقت. تو ہیلے کے معنی تو کیا معنی؟ تدبیر. تو لا حول ولا قوہ اللہ کی توفیق سے ہم کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی تدبیر, اس کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ باللہ العظیم, ہے نا. اور ہمیں کوئی طاقت چاہیے تو وہ کہاں سے ملے گی؟ باللہ العظیم. میں نے ایک اس کے لیے مثال دیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, ایک سمجھانے کے لیے. بچے بھی سن رہے ہیں نا, جیسے کہ کہیں گزر رہے ہیں رات میں. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اندھیرے میں رات میں وہ بیل ہو تو وہ بھی سانپ نظر آتا ہے نا. اور اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, واقعی اس سے کچھ احساس ہوا کہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ بھوت ہے نا. چلو سانپ کی مثال اچھی ہے, سامنے سانپ ہے. سانپ تو ریئلی ملتا ہے نا, دن میں ملے رات میں ملے. اب آگے سانپ ہے تو اب کیا کرے گا انسان؟ اس کو مارنا لاٹھی آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے تو فن ہونا چاہیے کہ ایک لاٹھی میں مر جائے. تو پیچھے کیسے ہٹنا کہ سانپ سے بچ کر نکل جاؤ, اس کا نام کیا؟ حول. اس کا نام کیا؟ حول, ہیلا. تو حول کے معنی تدبیر اور قوت کے معنی قوت. تو یہاں پر ان کے پاس کوئی ہیلا بھی نہیں تھا, وہ اتنے مجبور تھے. تو بات چلے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. اب سنیے آگے ذکر ہے فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. یہ لوگ ایسے ہیں, یعنی ایسے مجبور لوگ, بے بس لوگ, تو اللہ تعالیٰ ان سے معاف کر دے, درگزر کر دے. یعنی کیا؟ ناراضگی اور غصہ ترک کر دے. اور پھر عفواً چلے دوبارہ آ گیا, اور غفوراً. اس کے معنی آپ جان چکے. مزید سنیے گا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں, کیا؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. اب یہ لفظ نیا آیا مراغمن. اب مراغمن کے معنی کیا؟ مراغمن کے معنی بھی وہی, وہ پائے گا جگہ بہت. کر دیے جگہ معنی ہم نے مراغمن کے. ابھی سمجھنا ہے اس کو. وسع, سع کے معنی وسعت, کشادگی.
وہ اگر ہجرت کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے اسے جگہ ملے گی۔ اب یہاں پر بھی مجازی ترجمہ ہوا ہے مراغمن کا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو کوئی ہجرت کی نیت سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے، پھر اسے موت آ دبوچے، یعنی درمیانی سفر میں، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمہ اس کا اجر، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہ چونکہ ایسا ہوا، لوگ ہجرت کر کے نکلے لیکن نہیں پہنچے تو لوگوں کو فکر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نیت اللہ جانتے ہیں، ان کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف تھی، ان کا اجر یعنی ہجرت کا اجر اللہ عطا کرے گا۔ یہ تو بات بہت آسان ہے سمجھنا، لیکن لغت القرآن کے ذریعے اچھا پھر عفواً غفورا یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ مراغمن کثیرہ، ہم پڑھتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں نا، تو کیا ایسی تو پڑھتے نہیں جائیں گے نا۔ دیکھیں مراغمن کا لفظ جو ہے قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور اردو میں بھی ہے۔ البتہ اردو میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ علی الرغم، حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے رغیم، اس کا فعل سیگا۔ تو ایک حدیث ہم آپ کو بیان کر دیے تھے، آج اس کی مزید ایک حصہ، چونکہ ہم حدیث کو تھوڑا تھوڑا پیش کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اس حدیث کو، تو آج اس کا آخری حصہ، اس میں یہ بیان کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال لا الہ الا اللہ ولا یشرک باللہ دخل الجنہ، یاد ہوگا نا آپ۔ تو ابو ذر نے سوال کیا تھا، تو اس میں تھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ تو ابو ذر نے پوچھا تھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آج کل بھی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک آدمی گنہگار ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیسے بخش دیں گے؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ تو پھر ان کو بھی جب ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بھائی ایک آدمی کو اللہ معاف کریں گے، کچھ بھی نہیں کیا اور ہم سب کچھ کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، بولے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ اور لوگوں کو بھی تعجب ہوتا ہے، میں جب کہتا ہوں وہ حدیث پیش کرتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی آ جاؤ، تم شرک سے پاک ہو کر آ جاؤ، بس شرک نہیں چاہیے۔ تو حالانکہ اس میں ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، ایمان کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے، ایمان کی۔ حالانکہ کون جائے گا جس کا ماوا ٹھکانہ ہو، کتنے دن رہے گا بتا سکتے ہیں؟ ترغیب نہیں دی جا رہی ہے۔ اب وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ رَغِمَ أَنْفَ أَبِي ذَرٍ، یہ کہا آیا نا مراغمن، اب یہ تو مفعول کا صیغہ ہے رغیمہ۔ کیا مطلب رغیمہ؟ اور فصیح اردو والے استعمال کرتے ہیں علی الرغم، یعنی اس کے باوجود، علی الرغم اردو میں اس کی ناگواری کے باوجود آپ گوارا کریں نہ کریں یہ آپ کو ادا کرنا ہے، علی الرغم۔ اب اس کے معنی تو ہوتے ہیں، میں نے کہا اس کا مجازی معنی جگہ، لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں مٹی۔ رغیم انف ابی ذر، ابی ذر کی ترجمہ کیے آنکھ کیا مٹی آلود ہو، سمجھ گئے؟ تو مراغمن کے معنی اب یہاں کیا کریں؟ میں کہتا ہوں دیکھو مجازی معنی، یعنی معنی جو ہوتے ہیں ترجمانی۔ اب سوال یہ آتا ہے، اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں۔ تو پہلی حدیث تو آپ کو یاد ہے نا، الفاظ کا اختلاف بھی میں نے بتایا تھا، کہیں ایسا ہے کہ جبرائیل امین نے فرمایا، کہیں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ابو ذر جب بھی حدیث بیان کرتے تو یوں کہتے تھے کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ رَغِمَ أَبِي کیا أَنْفَ أَبِي ذَر۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ تو بولے نہیں، اللہ کے رسول کا کلمہ اسے انہوں نے کیا اسے کہتے ہیں پسند آیا، کیچ کر لیا۔ سوچنے کی بات ہے نا، کیسی محبت ہے بھائی، حدیث تو آپ یوں پیش کریں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کو کہا تھا نا، تو کیوں اچھا یہ کلمہ آپ کسے کہیں گے نا، تیری ناک آنکھ خالود ہو تو لوگوں کو برا لگے گا، صحیح ہے نا، مگر اللہ کے رسول نے لاڈ سے کہا تھا، پیار سے کہا تھا، اس لیے انہوں نے اسے قبول کیا، انہیں کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ بھائی ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں نا کبھی لاڈ سے، تو جو لاڈ سے بات کہی جاتی ہے، پیار سے کہی جاتی ہے، اگرچہ اس کے معنی دوسرے بھی ہوتے ہیں مگر وہ لاڈ والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ مراغمن کے تعلق سے اب دیکھو آپ کو ایک حدیث کا حصہ بھی ملا، اور جب بھی آپ پڑھیں گے تو رغیم اس کا ماضی کا صیغہ ہے، مراغمن مفعول ہے۔ اب مزید سنیے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔
یہ آیت بھی بہت اہم ہے. ضربتم کے معنی سفر کرو زمین میں، تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز کو قصر کرو. جانتے ہیں قصر نماز 4 کی 2 ہے نا، جانتے ہیں، مگر ابھی ساتھ میں رہیے. ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں فتنے میں ڈالیں کافر لوگ. پھر ان کے تعلق سے کہ کافر لوگ تو تمہارے سری دشمن ہیں ہی. اب یہاں سفر کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے قصر کا. دیکھیے کبھی بھی چوکنا رہیے گا، آپ کے ذہن کو پراگندہ کرنے والے بہت ہیں. تو علم جو ہے نا ایک ظاہری ہوتا ہے، اور آج بھی ایسے ہیں جن کا نام کیا آپ خیال رکھے گا، منکرین حدیث ایک شعبہ ہے، حدیث کا انکار کرتے ہیں. ان کا نام دوسرا اہل قرآن ہے، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے واقعی. تو وہ آپ سے کیا کہیں گے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ قصر نماز تو اگر خوف ہے نا، خوف کی حالت ہے، اور اگلے صفحے میں آ رہا ہے جنگ کا واقعہ. لیکن میں پہلے آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، وہ تو پڑھیں گے ہم اسے سرسری طور پر. تو آپ کو لگا ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے، ان خفتم لکھا ہوا ہے. تو کیا قرآن کو ایسے سمجھیں گے؟ پھر کیا مطلب یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کیا مطلب؟ احادیث کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں احادیث ضعیف ہوتے ہیں. نہیں، احادیث ضعیف نہیں ہوتی. حدیث ضعیف ہونا اور ہے، اور احادیث کا انکار کرنا اور ہے. دیکھیے فرق ہے، ایک آدمی احادیث کا انکار کرتا ہے اور ایک حدیث ضعیف کہتا ہے، دونوں میں فرق ہے. تو پھر اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. قائم کرنا کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر حدیث کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ تو سنت میں یہ نماز قصر اور جمع بھی ہے. تو نماز تو 2 طریقے ہوتی ہیں، جمع بین الصلاتین اور ایک قصر ہے. دیکھیے آپ حج میں جائیں گے تو مینا میں قصر کرتے ہیں، ہر نماز اپنے وقت پر پڑھتے ہیں. اور جب عرفات جاتے ہیں تو مزدلفہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سفر جب ہو تو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے تعلق سے میں مختصر سی معلومات آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے کہ آپ مدینہ گئے ہیں تو آپ کو کتنے دن رکنا ہے. تو جمہور کہتے ہیں کہ جانے کا دن چھوڑ کر آنے کا دن چھوڑ کر آپ 4 دن وہاں رکنا چاہتے ہیں، 4 یا بعضوں نے 3 بھی کہا ہے، تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے. ایک چیز یہ نوٹ کر لیے. وہ 15 دن والا تو حصہ مسئلہ تو بہت، 15 دن آدمی تو 4 دن کا شمار رکھیں. اچھا، پھر اگر آپ کسی امام کی اقتداء کر رہے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. جیسے آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں 2 پڑھوں، نہیں، امام کے ساتھ کتنی پڑھیں گے؟ پوری 4. یہ بھی بہت آسان ہے. لیکن ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں. آپ کسی مسجد میں اور مسجد میں گئے، مدینہ آنے راستے میں مسجد گزر رہی ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے. اس مسئلے کو غور سے سنیے گا. آپ تیسری میں پہنچے، کتنی میں پہنچے؟ تیسری. آپ سفر میں، تو آپ کو کتنی پڑھنا ہے؟ 2. آپ نے پڑھی پہلی امام کی تیسری، آپ نے پڑھی دوسری امام کی چوتھی. امام نے سلام پھیر دیا، آپ کیا کرو گے؟ نہیں، یہی سمجھانا ہے مجھے. آپ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ سلام، میں نے دیکھا میرے ساتھ میں شریک کے سلام پھیر کر الگ ہو گئے. نہیں، ایسا کیسا؟ امام کی تابعداری کرو، پیروی کرو. امام اگر مقیم ہے، اس کے ساتھ آپ نے اقتداء کی تو پوری نماز پڑھو. اچھا ہونا مسئلہ بتایا، یاد رہے گا نا یہ نقطہ؟ ہاں، پوری 4. آپ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں راستے میں، یا آپ امام ہیں تو آپ 2 پڑھیں. امام کے ساتھ جو ایک پوری نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں سفر کے تعلق سے. باقی تو مسائل سب آسان ہیں. جو مشکل مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا. بہرحال یہ سنت سے ثابت ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے، چونکہ حج میں ہمارے یہاں کے لوگ وہ پہلے تو مسجد، کون سی مسجد جہاں عرفات میں جو نماز ہوتی ہے نا، وہ جاتے ہی نہیں وہاں پر عرفات. بھائی جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے نماز کیسی ہوتی ہے. وہ اپنے خیمے میں 4 رکعت، اور وہ ٹائم پر ظہر کی ظہر، عصر کی عصر. کیسے پڑھی جاتی ہے نماز؟ اگر آپ جمع بین الصلاتین کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کا بھی علم نہیں. آپ جائیں، نزدیک جائیں یا دیکھیں، وہ ظہر کی 2 رکعت نماز سلام پھیر کر سنتیں نہیں پڑھتے. پھر جمع بین الصلاتین کس کا نام ہے؟
دوسری اقامت ہوتی ہے فوراً، پھر عصر کی 2 پڑھتے ہیں. یہ ایک بتا دیا مسئلہ، یہ بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ جمع بین الصلاتین کر رہے ہیں تو سلام پھرتے ہیں، تسبیح پڑھنے لگتے ہیں. ارے سنت پڑھتے ہیں، اس کا نام جمع بین الصلاتین نہیں ہے. سلام پھر کے پھر اسی طرح مغرب عشاء. اچھا پھر یاد رکھنا کہ مغرب عصر کے ساتھ نہیں، یاد رکھنا ظہر عصر مغرب عشاء بس. چلیے، اور فجر کی نماز میں پہلے کی سنتوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، یعنی اور وطر اس کی کوئی رخصت نہیں ہے وطر کی نماز عشاء کے ساتھ. تو یہ آپ کو ہم نے بتلایا کس تعلق سے، سفر کی نماز سے. اب یہ نماز ہمارے یہاں لوگ انکار کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ہمیں سہولت دی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے نماز کی اہمیت. اب یہاں ایک اور مسئلہ ملے گا آپ کو، یہ جو صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ لوگ قضا عمری کے پابندی کرتے ہیں. تو ابھی دیکھیے ویسے ہی شاید سے بھی اگر اگلی آیت دیکھیے، جنگ کا میدان ہے وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے. اگر جنگ کے میدان میں اگر گنجائش ہوتی قضا کی تو جنگ کے میدان والوں کو کہا جاتا تھا کہ بعد میں پڑھیے، ہے نا، قضا کیجیے. تو ایسا نہیں ہے. یہ جو قضاء عمری ہے وہ بھی بدعت ہے. پھر وہ آیت بھی آ رہی ہے تو ساتھ میں رہیے گا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا، دیکھیں وَلْيَأْخُذُوا نہ کہ یا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. جو لوگ قضاء عمری کے قائل ہیں وہ دیکھیں، اگر آپ ان میں ہیں اے رسول، جنگ کے میدان میں آمنے سامنے فوج، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے چونکہ پہلے کی جنگیں آمنے سامنے فوجیں کھڑی رہتی تھیں، پھر جنگ شروع ہوتی تھی، اور آپ ان کے لیے نماز قائم کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت آپ کی خدا کرے. دیکھیں آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہیں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحہ بھی اٹھائے رکھیں، جو بھی شکل دی وہ جو کمان میں رہتی ہے تلوار تو اٹھائے رکھے، تیار رکھے. اب نماز ہو رہی ہے. فَإِذَا سَجَدُوا، جب سجدہ کر لیں، سجدے سے فارغ ہو جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پیچھے چلے جائیں. تو ایک رکعت ہوئی کی ہے نا. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت آئے جو سامنے کھڑی تھی فوجیوں کے. لم یصلوا، جنہوں نے نماز پڑھی، فلیصلوا معک، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور احتیاط برتیں، یعنی چوکن نہ رہیں. حذر کے معنی وہ اسلحتهم، اسلحہ بھی ساتھ میں رکھیں. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ پہلی جماعت آئی وہ ایک رکعت پڑھی، دوسری جماعت آئی اس نے ایک رکعت پڑھی. آپ سے کتنی ہوئی؟ 2 رکعتیں ہوئی، ان کی ایک ہوئی. اب یہ احادیث میں آپ کو غیر حدیث کا مفہوم تو لینا نہیں، احادیث میں بھی یہی آپ کو مفہوم ملے گا. بہرحال نماز پڑھی ایک چیز کہ پہلی جماعت سجدہ کر کے نکل جائے گی، ہٹے گی، یعنی اپنی پوری دوسری رکعت کر کے، یہ وہ احادیث سے میں بتلا رہا ہوں، ہٹ جائے گی. پھر دوسری جماعت آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گی، اور آپ کے سلام پھیرنے کے بعد اپنے ایک رکعت پڑھے گی. یہ بھی ایک شکل ہے، وہ احادیث میں ہی بتایا گیا ہے. تو اچھا پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہوگی، ان کی 2 ہوگی. تو بہرحال اس میں الجھنا نہیں ہے. یہاں اصل جو ہے آپ کو جب آپ نکالیں گے بخاری مسلم یا جو میں نے منہج ہماری تفسیریں بتایا ہو نا، اس کو کھولیں گے تو یہ چیز وضاحت ملے گی. اصل مسئلہ جو مجھے
بتانا ہے کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں, بڑے بوڑھے لوگوں کو. ان الصلاۃ, جیسے کہ اگلی آیت آئے رہی, یہ قضاء عمری کوئی چیز نہیں ہے. نماز اپنے وقت پر, جیسے اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ایک چیز کہ وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. اگر ایسا ہوتا تو جنگ کے میدان میں آپ کو سہولت دی جاتی. پھر ہمارے یہاں کچھ لوگ اگر اپنے جو والدین بوڑھے ہوتے ہیں, نماز چھوٹ گئی تو ان کا فدیہ دیتے ہیں. بھائی ان کا فدیہ نہیں, فدیہ قرآن شریف میں روزوں کا ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو فدیہ تو صیام کا ہے, نماز کا نہیں ہے. یہ بھی نوٹ کر لیں. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں, اسی تعلق سے ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. یہاں پر بھی مجھے بہت کچھ سمجھانا ہے اس آیت پر, تو سنیے گا. جب تم فارغ ہو جاؤ نماز سے تو اللہ کو یاد کرو. یعنی کیا مطلب؟ یہ جو نماز ہوئی تو مختصر ہوئی نا, اس کی بات ہو رہی ہے. اب کیسے کرو گے؟ قیام ہو, کھڑے کھڑے, قعود ہو, بیٹھے بیٹھے, جنوب, لیٹے کروٹ پر. 3 چیزیں ہوئی نا, تو اسے سمجھنا ہے. اور جب اطمینان ہو جائے تو فاقیم الصلاۃ, اب نماز قائم کرو, ہے نا. اس لیے کہ نماز مومنین پر کتاباً موقوتا, فرض. کتاب کے معنی فرض, موقوت یعنی ٹائم. یہ اور بات ہے کہ آپ پہلے وقت میں پڑھیں یا آخری وقت میں پڑھیں, یہ تو جبرائیل امین نے 2 طریقے سے بتلائے تھے. یہاں پر پہلے وقت میں ہوتی ہے ساری نمازیں, فجر ہو, ظہر ہو, عصر ہو. ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں چونکہ ان کو عادت ہے دوسرے وقت میں, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نماز نہیں ہوتی. حرم شریف میں 3:15 بجے اذان ہوتی ہے, عصر کی تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن مجھے کچھ اور سمجھانا ہے. اب ساتھ میں رہیے. یہ تو سمجھ میں آ گیا, قضا عمری نہیں ہے, آپ محنت کریں, یہ آیت پیش کریں. کیا ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ سمجھائیں کہ خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو نماز قضا نہیں کرتی نا, خاص دنوں کی کرتی ہیں نہیں, روزے قضا کرتی ہیں. یہ بھی ایک مثال دیں انہیں, چونکہ ہر مہینے کے 5 دن کی 7 دن کی نماز کہاں سے قضا کریں گے, یہ بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب یہاں ساتھ میں رہیے گا. قیامن, کیا مطلب؟ قیام فرض ہے نا نماز. قیام نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پیر پھیلاؤ. اب یہ تو مسجد میں تو کوئی لیٹتا نہیں ہے نا, لیکن مان لیجیے, اب دیکھیں غور سے سنیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو. پہلے لوگ ٹانگ پھیلاتے تھے قبلے کی طرف اور نماز پڑھتے تھے. ایسا بھائی کیوں؟ وہ سجدے میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے بھی نماز پڑھو. یہ کرسیاں نہیں تھی اس وقت, یہ کرسیاں اب آئی. تو یہ میں بتانا چاہتا. اب دیکھیے تکلیف ہے. سب سے پہلے قیام سے چلتے ہیں. ایک شخص میرے ساتھ چلتا ہے, مسجد آتا ہے, کرسی ہاتھ سے اٹھاتا ہے, پھر صف میں رکھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. پھر امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر, تو کہتا ہے اللہ اکبر. غلط ہوا کہ نہیں؟ یہاں کیا کہا گیا؟ قیام ہے. اسے کھڑا رہنا چاہیے. میں کرسی کی اہمیت کو نہیں بتلا رہا ہوں, اسے کھڑا رہنا چاہیے. کھڑے ہو کر اللہ اکبر, قیام ہوا. اب اگر وہ کھڑے رہنے کی حیثیت نہیں رکھتا تو بیٹھ جائے, زمین پہ بیٹھے. میں کرسی پر نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن چلے کرسی پر بیٹھتے ہیں. زمین پر بیٹھے, ایسا کرے اور ایسا کرے سجدے کے لیے, ٹھیک ہے. چلیے ابھی زمین پر بیٹھا یا کرسی پر بیٹھا. اب آپ بتائیں کہ آپ جب زمین پر بیٹھیں گے تو آپ کا یہ اسے کیا کہیں گے, دھڑ اور یہ کولا سامنے والے کے ساتھ میں رہے گا نا. کیا آپ پیچھے ہٹیں گے اور پیر کو پھیلائیں گے تو ان کے ساتھ میں رکھیں گے؟ نہیں, پیر آگے جائے گا. ٹھیک ہے نا, ایسے بیٹھیں گے نا پیر. ابھی لوگوں کو تعجب ہوگا کہ پیر قبلے کی طرف کر رہے, تو یہ آدمی میرے ساتھ والا, یہ ساتھ والا. تو پھر کرسی پر اپنے یہاں پیر, کرسی کے جو پچھلے پیر ہیں وہ پیچھے ڈالتے ہیں صف میں, اور اگلے پیر آمنے سامنے سائٹ والے نمازی کے ساتھ. اب آپ بتائیں کہ 2 صفوں پر قبضہ کیا کہ نہیں میں نے, تو پیچھے بیچارہ بچہ ہی کھڑے رہ سکتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو کرسی پر اگر آپ بیٹھتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں بیٹھ کر بیٹھتے ہیں, تو آپ اس کے پچھلے پیر کہاں رکھیں گے؟ صف میں, اور آپ کے پیر آگے رکھیں. تو یہ چیز لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو یہ میں نے سمجھا دیا.
اور یہ بالکل غلط ہے کہ آپ جو ہے کرسی پر بیٹھ جائیں نا، یہ کس کے لیے؟ جو بیٹھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے ہے. باقی جو آدمی کرسی لے کر جاتا ہے، کیونکہ قیام دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے نا، اللہ اکبر، اور کیا دوسرا فرض؟ قیام، پھر سورہ فاتحہ. تو قیام کیا ہے؟ دیکھیے لوگ رکوع میں ملتے ہیں تو سیدھا جھک جاتے ہیں رکوع میں، ارے ایسے کیسے رکوع میں ملتے ہو؟ قیام فرض ہے. تو بہرحال یہ چیز مجھے بتانی تھی، وہ میں نے بتلا دیا آج. اور پھر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. کانت العلم کتاب موقوتا. اچھا ایک آیت سے ہم فارغ ہوتے ہیں، اسی کے تعلق سے ہے، تو پھر سوالات آپ کریں. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ. 3 دفعے تَأْلَمُونَ ہے نا، یعلمون تعلمون تو کیسے پڑھیں گے؟ یعلمون تعلمون نہیں. پھر سے سنیے، ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. دیکھو بودے مت جاؤ، مت بن جاؤ سست، ہمت مت ہارو قوم کا پیچھا کرنے میں. اس کی ایک مثال میں نے دیا تھا، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، تو خندق میں بھی انہیں شکست ہوئی تھی نا، تو گئی قوم جنگ احد میں، تھکے ہوئے تھے لیکن پیچھا کیا کہ کہیں وہ پھر واپس نہ ہو جائیں. یہ ہے مطلب پیچھا کرو، پیچھا کریں گے تو وہ خوف کھائیں گے نا، ورنہ پھر شکست ہوئی انہیں چلے گئے، پھر واپس لوٹیں گے، آپ بھی واپس جائیں گے مدینہ میں اور وہ پھر واپس. یہ قصہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہمت مت ہارو. اچھا اب رہا سوال کہ جنگ احد میں زخم پہنچا، تو کہتے ہیں اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو انہیں بھی پہنچے جنگ بدر میں. یہ آیت وضاحت ہو چکی ہے. وہ ترجون، البتہ فرق کیا ہے کہ تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے. جانتے ہیں نا جنگ احد میں فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی، تو وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، خوب حکمت والے. تمہیں شکست جنگ احد میں کیوں ہوئی، بدر میں فتح کیوں ہوئی، یہ سب اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے، لہذا یہ تسلی دی جا رہی ہے. اب رہا سوال، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اس لیے کہ پھر آئندہ جمعہ کو بہت ہی اہم موضوع، ویسے تو ہر موضوع اہم رہتا ہے، تو آپ کے لیے بھی کچھ وقت دیں سوالات کے لیے. تو دعا کے ساتھ کہ جو لوگ شامل رہے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں سمجھنے کی، اور جو مسائل بتائیں آپ کو یاد رہیں، اور اصل کے دوسروں کی اصلاح کرنا، اصلاح معاشرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما. جی جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، سوالات کرنے والے سوال کر سکتے ہیں. جی 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 اگر کوئی نہیں رہتے ہیں محلے کے جی تو اس کے لیے سزا ہے؟ ہاں کوشش کرنی چاہیے کہ جب اعتکاف ہے تو کوشش کرتے ہیں. ویسے ایک بندہ ہاں ایک بندہ بیٹھ نہیں، وہ تو ان کو کوشش کرنا چاہیے. جی کیا اس کی کیا تنبیہ کیا کیجیے جس کا گناہ ہے یا کوئی سزا ہے اس کو؟ ہاں لیکن اصل میں اعتکاف وہ اس کنڈیشن میں نہیں آتا جو یہ فرض ہے نا، جیسے ہم ہاں تو فرض کفایہ، لیکن اس میں بھی کنڈیشن میں فرق ہے. تو اب جیسے کہ کئی بستیاں ایسی ہیں وہاں اعتکاف میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے، تو وہ اتنی سختی نہیں ہے اس پر. بہرحال ترغیب دینی چاہے کہ ایک فرد ہی کیوں نہ بیٹھے، تو تھوڑا فرق ہے اس میں. جی چونکہ دیکھیے اپنی عبادت کا مسئلہ ہے، اور وہ جو ہم نے بتایا تھا نا جنازے کا، وہ دونوں میں فرق ہے. جی چلیے کہیے. ہاں کہیے. ویسے ہجرت تو پھر ہر کوئی آج کل، کیونکہ آج کل تو بارڈر ویزا یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو اب تو ہر کسی کے لیے استثنا ہوگا، کیونکہ ہر کوئی تو جا نہیں سکتا، تو ہر کوئی استثنا میں شامل ہوگا. ہاں اب تو وہ اس میں شامل ہیں، چونکہ آج کل تو ہجرت کرنا بے بسی ہے نا. اب جیسے کہ ہاں جی جی جیسے کہ ہمارے یہاں جو حالات ہیں، ہر فرد چاہتا ہے کہ کینیڈا جائے، امریکہ جائے، تو نہیں جا سکتا نا، وہ تو واضح ہے، اس لیے استثنا کر دیا نا، سب آ گئے. کہ ہماری جو ہجرت ہو رہی ہے آج کل زیادہ تر تو کفار کے ممالک میں ہو رہی ہے بجائے یہ کہ اسلامک ممالک. ہاں دوسرا سوال ایسا ہے کہ کفار کے ممالک میں تو ہو رہی ہے، مگر انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ سہولتیں بنسبت یہاں کی زیادہ ہیں، اس لیے ہم انہیں ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ غلط ہجرت کر رہے ہیں، چونکہ بنسبت ہمارے یہاں کے وہاں سہولتیں زیادہ ہیں، تو اس امت پر جا رہے ہیں. باقی موت تو یہیں آنی ہے، موت تو وہاں بھی آنی ہے، چونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حرام اور یہ اور وہ، تو آپ جانتے ہیں میرا طریقہ کار ایسا نہیں ہے نا. اگر آپ جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، تو آپ وہاں اچھا کچھ لوگ گئے وہاں تبلیغ زیادہ کر رہے ہیں، تو بہرحال ان کی نیت پر چھوڑ دیں، چونکہ انما الاعمال بالنیات. چلیے
اور بلدان کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ عمومی طور پر دنیا میں تو رواج ہے کہ بچوں سے مشقت نہیں کرانی چاہیے. جی ہمارے یہاں قانون بنے ہوئے کہ بچوں سے مشقت نہ کرائیں. جی کہ جنت میں ولدان بچوں سے مشقت کیوں کرائیں گے؟ یہ واقعی کچھ سوال ہے یہ آپ نے تگڑا سوال کیا ہے. ہاں آج بڑا تگڑا سوال کیا. ہاں جی یہ سنیے گا جی. بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پانی پلائیں گے. اچھا سوال کو ریپیٹ کریں شیخ. ہاں ہم ہی ریپیٹ کرتے ہیں جی ہے نا. دیکھیں ان کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں بچوں سے سخت کام نہ لیں اور دنیا والوں کے نزد بھی بچوں کو کیا وہ کام لینا جرم ہے, پکڑتے ہیں. وہ کچھ مدت ہے 18 سے پہلے 22 سے پہلے. پھر جنت میں ولدان باقاعدہ ولدان مخلدون یطوفون تمہیں گھومیں گے, تم کے جام اور کاس پیش کریں گے. تو ایسا کیوں ہے نا سوال. یہی سوال ہے آپ کا جی. بڑا تگڑا سوال ہے جی صاحب ماشاء اللہ. تو جواب سننے کے لیے تیار ہیں جی. سنیے گا. دیکھیے جنت میں یہ ولدان جو آئیں گے, جنت اور ہے دنیا اور ہے. دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. ایک چیز اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ خبیر ہے نا. کون سا ایسا فرد ہے جس میں اس سے بچوں کا شوق نہ ہو؟ ہوتا ہے نا. اب بچوں والوں سے مت پوچھو, ان سے کیا پوچھتے ہو, وہ تو سیراب ہو گئے. جن کے بچے نہیں ان سے پوچھو. شوق ہوتا ہے نا. تو جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جسے تم چاہو گے, تو تمہارے چاہنے پر ہی یہ نعمتیں تم کو ملیں گی کہ اس میں ولدان ہوں گے. تو جنت میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ ان سے کام لے رہے ہیں آپ, نہیں. وہ ہنسی خوشی جیسے آپ کے بچے ہیں, جیسے کہ آپ اپنے بچے سے منگواتے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں, بچے ہیں نا, تو یہ پوزیشن وہاں کی ہوگی. یہ جنت کی ماشاء اللہ جی. تھوڑی سی وضاحت کر دیں. ہاں اور کر دیں وضاحت. شاید کے نام سے سنا ہوگا کہیے جی. دیتے ہیں وقت آپ. جی ہاں جی ہاں. آپ یہاں سے جاتے ہیں ریاض کے لیے دوستوں سے ملنے یا کمپنی کے کام پر, تو 1-2 دن آپ قصر نماز پڑھیں گے. جب 4 دن آپ رہیں گے وہاں پر تو پھر آپ مکمل نماز پڑھیں, 4 یا 4 سے زیادہ. جی کہیے. قصر کریں گے جی. 1 دن ریاض قصر, پھر 1 دن دبئی, وہاں سے قصر. ہاں اس کی وضاحت ایسی ہے کہ اگر آپ کوئی سفر میں ہیں اور سفر ہی آپ کا جو ٹریولنگ کا ڈیز 2 ہے اس کو نکالیے, پھر 4 دن وہاں پر رہنے کا ہے, پھر بعد میں ٹریولنگ کے 2 ڈیز نکالیے. اصل یہ ہے. تو جیسا شیخ نے کہا کہ یا تو 4 دن یا 3 دن, عموماً یہ ہوتا ہے کہ 1 ہی دن کا سفر ہوتا ہے آج کے ماحول میں. لیکن پھر بھی اگر ہم 3000 کلومیٹر چلا رہے گاڑی فار ایگزامپل, کہیں سے جا رہے ہیں, تو پورا 3000 کلومیٹر آپ کا سفر میں ہی رہے گا. اور 3000 نہیں بلکہ اگر آپ قطر سے نکلے, دبئی سے نکلے, عمان سے نکلے, کویت سے نکلے, آپ سفر میں جتنی دن آپ گاڑی چلاؤ گے اتنے دن آپ سفر میں. حتیٰ کہ اگر ایک سی مین ہوتا ہے جو شپ پہ کام کرتا ہے وہ بھی سفر میں ہے, جب تک کہ وہ کہیں اپنی شپ لگتی نہیں ہے, جب تک کہ وہ زمین پہ نہیں آیا ہے, تو وہ بھی قصر کرے گا. کلیئر ہو گیا جی. سفر آپ کے لیے وہ سفر ہی ہے, وہ سفر ہی, چاہے آپ فلائٹ سے جائیں چاہے کوئی بھی چیز سے جائیں, آپ کے لیے سفر ہے اور آپ نے اس کو قصر کرنا ہے. حیاک اللہ. وہ کر رہے ہیں پورا کام. میں اس کی وضاحت کر لیتا ہوں, اگر کچھ ادھر ادھر بچ گیا ہے تو شیخ صاحب اس کی وضاحت. سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے شیخ نے, میں سوچا تھا آگے بھی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے, بصیر ہے. ہم بھی سمیع ہیں, ہم بھی بصیر ہیں, لیکن اللہ کے جیسے نہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو اولاد اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں دی ہے, وہاں ہماری اولاد نہیں رہے گی, یہاں ہماری اولاد رہے گی. وہاں ہماری اولاد نہیں رہے گی. ایک تو فرشتے ہیں مخلوق میں جن انس ہے, اور بہت سارے پرندے چرندے, پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. 2 مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو ذکر کیا. ایک ہے حور
اور ایک یہ ہے بچے جس کو ہم نے نہیں دیکھا. وہ کیسی ہوگی حور ہم کو نہیں معلوم, وہ کیسے ہوں گے بچے ہم کو نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم لذت پاتے ہیں اپنے عورتوں سے, وہ وہاں یہاں کے 100 کے برابر وہاں پر لذت رہے گی ایک مرتبہ. تو اسی طرح ہم کبھی بھی جنت میں جو نعمتیں ہیں, چاہے انگور ہو, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے بچے کیوں نہ ہو, اس کو ہم دنیا پہ کمپیئر نہیں کر سکتے. یعنی جنت والا معاملہ, جہنم والا معاملہ تو ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. جیسے کہ جہنم کے اوپر ہمیں بہت بڑی بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں, بہت بہت ڈراؤنی چیزیں قرآن میں نازل ہوئی ہے نا, وہ یہاں پر ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں چھوٹا سا انگارہ کیا ماچس کی تیلی نہیں بلکہ لائٹر بھی ہم اپنے ہاتھ کو نہیں لگا سکتے. جا کے وہاں پر کتنی خطرناک جو ہے جنت کے اوپر باتیں ہم کو بتائی گئی. تو یہ ہے کہ کبھی بھی جنت جہنم کی باتیں آئی, آج کل تو بولتے ہیں بلیک ہول کے باہر کی باتیں آئی, تو بلیک ہول کے ادھر اس کو کمپیئر نہیں کرنا ہے, ذرا سائنٹیفک بھی بول دیا ہے نا. تو یہ ہے کہ جنت جہنم جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا بعین ویسے رہے گا. میں کیوں کہوں کہ ہو سکتا ہے وہ بچوں کے اندر بہت طاقت ہوگی, ہو سکتا ہے, کوئی عقل لگانے کی ضرورت نہیں. نمبر 1. نمبر 2, تھوڑا سا ایک مسنگ تھا پوائنٹ, وہ یہ کہ آپ یہاں پر جو بچوں کو کہتے ہیں نا, کتنے پیار محبت سے بولتے ہیں, ارے بیٹا ذرا پانی پلا, ذرا نوکر کو بولو ذرا بیٹا پانی پلا, دونوں میں فرق ہے. آپ نے کہا بچوں پہ وہ لگایا گیا ہے, اور جس سے کام لیا جاتا ہے اس سے لیا جائے, بڑوں سے. لیکن جو چاہت پانی مانگنے میں بچوں سے ہے, حتیٰ کہ وائف اور امی سے بھی نہیں ہے, وہ نوکر سے نہیں ہے. یہ میں آپ کو لاجک بتا رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, جو سب کو آپ کو معلوم ہے شاید اب تک کہ وہ آ کے جا چکی ہوگی, جیسے کہ ابھی بھی ولدان اور مخلدون اور وہ سب گھومنے والا, طائف طواف کرنے والا, آپ صرف خواہش کریں گے, بولیں گے بھی نہیں, آپ صرف خواہش کریں گے کہ مجھے وہ جہنمی آدمی کو ملنا, مل لی. ٹائم مینجمنٹ جو آج کل چلتا ہے نا کہ ٹائم پیچھے جاتا ہے آگے جاتا ہے, وہاں آپ نے صرف خواہش کی ہے کہ مجھے کھجور کھانا ہے, آگے وہاں آپ کو کسی کو ریکویسٹ ہی نہیں کرنی کچھ, نہ بچوں کو ریکویسٹ کرنی. وہ تو بیچارے گھومتے رہیں گے, جیسے کہ آپ مسجد نبوی میں گئے, وہ لے کے نہیں گھومتا ہے وہ دھواں والا, یا کہیں آپ جاؤ شادی بیاہ میں جاؤ تو لے کے گھومتے ہیں. لیکن میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا, شادی بیاہ میں جو کھجور کی ٹرے لے کے جو گھومتا ہے آدمی, اور جو بچے ٹرے لے کے گھومتے ہیں, اس میں سے کون سا پسند ہے آپ کو؟ بچوں کا. تو اللہ نے ہم کو جو دیا ہے وہ فطرت پہ دیا ہے, اور آخرت میں فطرت پر. ماشاء اللہ. اور وہ حدیث بھی یاد ہوگی نا آپ کو کہ جنت میں ملے گا, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ ہو چکے ہیں کئی دفعے. جنت کی جو فطرت ہے, جنت میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے نا جی. یہ سوال تو مطلب اتنا مناسب ہے, پتہ نہیں کیا بچوں کو تکلیف ہوگی. ہاں جی جی جی, ہاں نہیں وہ, ہاں جی, تکلیف ہی نہیں, ہاں نہیں وہ تکلیف نہیں جی. صاحب ایک دو ہوتے عصا کے حوالے سے, عصا اللہ یہ خفیفہ جو بات آ رہی ہے, یہاں آتا ہے عصا اللہ, تو یہ عصا اللہ پاک تو اپنے لیے خود کہہ رہے ہیں, تو یہ عصا کوئی تیسرا شخص کے لیے ہے کہ وہ شاید امید ہے کہ اللہ معاف کر دے, امید ہے کہ, تو یہ کون ہے؟ اللہ پاک اگر خود ہے تو خود ڈیفینیٹلی کہہ دیں شاید کہ معاف کر دیں. اور جی 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 جی, یہ تیسرے آدمی کا کیوں نہیں؟ نہیں یہ صحیح ہے, ہاں یہ صحیح ہے. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا بھائی گرامر, تو لوگ گھبراتے ہیں گرامر سے, یہ گرامر میں پڑھایا جاتا ہے. ابھی جیسے ایک اس کے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, دونوں یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو صلاۃ کا لفظ فرشتوں کے اور اللہ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ, کیا مطلب ہے اس کا؟ معنی الگ ہوئے نا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب صلاۃ یعنی کیا رحمت بھیجتے ہیں, فرشتے رحمت کی درخواست کرتے ہیں, اور ہم اب وہ فارسی لفظ استعمال کرو, تم درود پڑھو, تو فرق ہوا نا, معنی میں فرق ہوا کہ نہیں. اب یہ فرق چونکہ ہم نہیں سمجھتے اس لیے ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. اب آپ کا سوال کیا ہے بتائیے؟ عصا اللہ, اسی طریقے سے عصا اللہ کے بارے میں نوٹ کر لیں, کلام پاک میں کئی ایسے الفاظ ہیں جس کے معنی نسبت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. ہم رحمت نہیں بھیجتے رسول پر, ہم دعا کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کا عصا ہے
ऐसा अगर बंदे के साथ है तो शायद के, अल्लाह के साथ है तो यकीनन, समझ रहे हैं ना। उम्मीद का लफ्ज़ कर सकते, उम्मीद है कि अल्लाह ताला यकीनन, तो ये असा के ग्रामर में आता है। मैंने आपको बताया था कि खरीदें शरह मियत आमिल 100, तो उसमें ये आपको मिलेगा इत्मीनान। चलिए, कान का भी यही मामला है। हाँ, कान व अखवात का भी यही मामला है। अच्छा, ये जो तफसीर के हवाले, कसर के हवाले से है, हाँ। क्या हम अगर फर्ज कर रहे हैं 4 घंटे का या 6 घंटे का या 8 घंटे का सफर कर रहे हैं, तो हम एयरपोर्ट पे जाते के साथ ही वो कसर शुरू कर सकते हैं? यानी अगर घर से निकले आपकी कसर शुरू हो, घर से निकले तो एयरपोर्ट पे पढ़ सकते हैं। एयरपोर्ट क्यों, आप घर से बाहर निकले खलास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा किए तो मस्जिद नबी में घर था, जो उनका हुजरा था, और जो अभी का जो मिकात है वो 15 किलोमीटर था। सुने 15 किलोमीटर था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन यहाँ जोहर की नमाज या असर की नमाज से पहले निकलते थे और वहाँ जाके जोहर की या असर की 2 रकात पढ़ा है ना, कसरे 15 किलोमीटर। तो वो जो नमाज थी वो जोहर या असर की थी, वो कोई एहराम की नहीं थी। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या है, वो आपको कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ जो किताबें हैं ना, तो मैं अक्सर नाम नहीं लेता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि उस बॉर्डर से पार हो जाएं, तो इस वजह से गलतफहमी होती है। आपने छोड़ दिया ना, आपका मकान खत्म हो गई बात, लेकिन किताब में उलझेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए, अच्छा, एक ये है कि अगर हम वापसी में आ रहे होते हैं मदीना से किसी लंबे सफर से, तो हम शमीसी है इससे पहले अगर हो, अब हम मगरिब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या उस वक्त हमें पता है कि हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे और इशा हम पकड़ सकते हैं? पता। हाँ, नहीं मैं बताता हूँ, सवाल को मैं बताता हूँ। आप मदीना से आ रहे हैं, है ना, जोहर नहीं जोहर असर तो आपने पढ़ ली, अब आप पहुँचे, अभी ईशा की अजान कब होती है? 9 बजे मान लीजिए। आपने मगरिब के वक्त मस्जिद में घुसे तो मगरिब के साथ ईशा पढ़ लें, चूँकि आप 9 बजे तक पहुँचे, कोई ज़रूरी नहीं है ना, तो आपने पढ़ ली नमाज ईशा की। अब आप इत्तिफाक से पहुँचे, हो सकता है आप 11 बजे, आपका अंदाजा था कि 11 बजे पहुँचेंगे, 10 बजे पहुँचेंगे, चलो 11 बजे पहुँचे, ईशा की नमाज का वक्त तो है, लेकिन आपने पढ़ ली, फर्ज साकित हो गया। तो अगर आप पहुँचे, अभी ईशा अभी लोगों ने अदा नहीं की, आपका फर्ज साकित हुआ। जोहर असर पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि असर और मगरिब पढ़? नहीं, ये तो हमने पहले ही कह दिया। नहीं, जोहर असर मगरिब ईशा, ये याद रखना, इसकी जोड़ी है ना, ये नोट कर, जो अरफात को ख्याल रखे, अरफात में किस तरह अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जोहर असर मगरिब ईशा, इसको उल्टा ये आप कर सकते हैं, असर जोहर के साथ जैसे किए थे ना, असर जोहर के साथ या जोहर असर के साथ, मगरिब ईशा के साथ या ईशा मगरिब के साथ, लेकिन मगरिब असर के साथ नहीं कर सकते। एक चीज का फर्क है क्या? औरत जो है रमजान में खजा जो है, जैसा कि उसको जो रोजे रहना है बाद में रह सकती, नमाज का नहीं है वापस। हाँ, वो उसे बताने कि उसको उस पॉइंट को समझे ना, उसको नमाज माफ है, इसका मतलब है कि नमाज कज़ा नहीं होती। हाँ, ये मैंने कहा था, इसे भी नोट कर ले, कज़ा नहीं है नमाज। इसमें एक नुक्ता और समझ, हाँ, अल्लाह अभी भी पढ़े हैं किताबन मौक़ूता ने नमाज को, क्या हम जोहर की नमाज अभी पढ़ सकते? नहीं, 11:30 बजे नहीं पढ़ सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने उसका वक्त मुकर्रर जो किया है उसी वक्त पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ सकते। उसी तरह एक मरतबा जोहर का वक्त निकल गया, असर का वक्त आ गया, तो वो जोहर का नमाज का वक्त निकल गया, आपकी नमाज ज़ाया हो गई, यू लॉस्ट योर प्रेयर। नमाज की अहमियत बताई जाएगी। हाँ, आपकी नमाज गई, अब कज़ा नहीं हो गया, अभी सिर्फ रोना है आपको। अगर आप बीमार हैं या कोई ऐसी चीज है या बेहोश हो गए, कोई वजह से नहीं पढ़ सके, तब आप कज़ा करो। मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर में गए, आने तक के बहुत वक्त हो गया, या कुछ कोई भी वजह से, वो भी हदीस की बुनियाद पर से आप नमाज नहीं, ये नहीं कि मैं काम पे बिजी हूँ, मेरा सर्वर क्रैश हो गया है, फलाना हो गया है और वक्त नहीं चलेगा। आपको उसी में वक्त निकाल के नमाज पढ़नी है और अल्लाह ताला उसी में बरकत देगा। और वो भी हदीस है ना कि जब आप सो जाओ तो जब उठो नमाज पढ़ो, ये ना देखो जोहर का वक्त है कि नहीं। तो आपका इनका नुक्ता समझ में आया ना कि ख्वातीन नमाज नहीं पढ़
پڑھتے ایام خاص میں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی قضا نہیں ہے, خلاص ختم ہو گیا. تو وہ سمجھائیں, پھر قضا عمری کیوں کرواتے ہیں, وہ پوائنٹ سمجھائیں نا, بس. چلیے ایک چھوٹی سی بات ہے, شاید وہ اس موقع کے لحاظ سے صحیح. ایک صاحب تھے ہمارے شیعہ یہاں پر پاکستان میں, جی, تو وہ ہمیشہ ہی جو ہے نا نماز غائب کر دیتے تھے, قصر کرتے تھے. وہ دونوں پڑھتے شیعہ تھے. ہاں, اچھا اچھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے, تو کہنے کہ بھائی آپ سفر میں تھوڑی ہیں, تو آپ یہاں پر ہیں, یہاں پہ تو پوری نماز پڑھیں. تو وہ کہتے تھے بھائی زندگی کیا ہے بتائیے. ہم کہتے تھے زندگی, کہتے بھائی زندگی سفر ہے نا, تو پوری زندگی. ان لوگوں میں وہ لوگ ظہر میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں, ان کے 3 دفعہ اذان ہوتی ہے نا, اور ظہر میں پڑھتے ہیں, اور 3 مرتبہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. شیعہ حضرات کا وہ جو ہے نا, وہ مثال نہیں دیں. ہمارے یہاں مسجد ہے نا, تو ان کے فجر میں اذان ہوتی ہے, ظہر میں ظہر اثر ایک ساتھ پڑھتے ہیں, مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اور دوسرا میں نے بتایا تھا, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ